اور مڈغاسکر میں عزاداری قائم کرنے والے مومنین جو دنیا سے گزر گئے ہیں، بزرگ علماء، مراج، عزادار، نوح خان، سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہماری مجلس جو ہے پوری دعائے کمیل کے بارے میں ہے۔ دعائے کمیل وہ عظیم دعا ہے جو مولا علی علیہ السلام نے ہمیں ایک عظیم تحفہ دیا ہے۔ ایسی دعا کسی مذہب کے پاس نہیں۔ اب کیونکہ ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں تو ہمیں اس کی بہت زیادہ عظمت کا پتہ نہیں ہے۔ دعائے کمیل اگر شرائط کے ساتھ پڑھیں تو یہ معجزہ کرتی ہے، معجزہ دکھا سکتے ہیں آپ۔ اگر شرائط جو اہل بیت نے بتلائے ہیں ان شرائط کے ساتھ آپ اس دعائے کمیل کو پڑھیں، لا علاج مریض، کینسر کا مریض، ساری دنیا نے کہا یہ 1 مہینے میں مر جائے گا، لیکن اس پہ دعائے کمیل پڑھیں، اس شرائط کے ساتھ جو بیان ہوں گے، اللہ اسے نئی زندگی عطا کرے گا۔ پریشانی آپ کی کوئی دنیا آخرت کی پریشانی ہو، بہت بڑی مصیبت ہو، آفت ہو، بلا ہو، زلزلہ آنے والا ہو، یہ سب چیزیں اس دعائے کمیل کے ذریعے سے آپ مصیبت کو ٹال سکتے ہیں۔ یہ ایسی دعا ہے دعائے کمیل۔ کوئی اگر حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، دعا پوری نہیں ہوتی، تمنا پوری نہیں ہوتی، دعائے کمیل کے ذریعے سے وہ حاجت پوری ہوگی، مگر شرائط لازمی ہے۔ ایسے بھی دعا پڑھیں گے ثواب ملے گا، قبر میں نور ملے گا، لیکن آپ چاہتے کہ دعا سے معجزہ کریں، کر سکتے ہیں۔ اولیاء خدا آج بھی ہیں، زندہ ہے، دعا سے معجزہ دکھاتے ہیں۔ آیت اللہ نخود کی امام خمینی نے بھی ان سے فیض لیا تھا۔ قبر ان کی مشہد میں جہاں مریض باندھتے ہیں اس صحن میں دعا، اہل بیت کی ایک دعا۔ ایک طالب علم کو بخار ختم نہیں ہو رہا تھا، ڈاکٹر تھک گئے تھے کہ یہ مر جائے گا، اوپر جا رہا ہے، ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے 100 سے۔ آیت اللہ نخود کی با عمل انسان تھے، با تقوی تھے، ولی خدا تھے۔ وہ مدرسے میں آئے، کہا بیٹا ادھر آ، ایک اہل بیت کی دعا پڑھوں گا، سنیں جملے سنیں، ایک اہل بیت کی دعا پڑھوں گا، زندگی بھر تمہیں پھر بخار نہیں ہوگا۔ بتاؤ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کوئی دنیا کا ڈاکٹر؟ اور اہل بیت کی دعا پڑھی اس نے۔ وہ آدمی اس وقت بچہ تھا، کہتا ابھی میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے کبھی بخار نہیں آیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا یہی دعا ہے، مگر ہم شرائط پر عمل نہیں کرتے، ہم کو صرف ثواب ملتا ہے۔ اگر شرائط پہ ہم عمل کریں، مریض کو شفا دے سکتے ہیں، ہاں، مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں۔ دعا حدیث میں تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے۔ شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط، پہلی کنڈیشن یہ کہ 7 اعضاء ہمارے پاک ہونے چاہیے۔ سب سے اہم زبان ہے،
دعا کے گزرنے کی جگہ زبان ہے، قرآن کے گزرنے کی جگہ زبان ہے، اور ہم سب سے زیادہ گناہ بھی زبان سے کرتے ہیں. اب دعا کہاں قبول؟ علماء نے 102 گناہ لکھے ہیں زبان کے. 102 گناہ انسان زبان سے کرتا ہے. 18 گناہ کبیرہ ہیں، ٹوٹل 40 گناہ ہیں، ان میں سے 18 گناہ ہم زبان سے کرتے ہیں. جھوٹی گواہی، فتنہ، تہمت، ادھر کی بات ادھر، یہ سب زبان سے کرتے ہیں. جھوٹی قسم. تو جب زبان ہماری پاک نہیں ہوگی تو دعا معجزہ کیسے دکھلائے گی؟ ٹھیک ہے. تو 7 اعضاء پاک ہونے چاہیے. زبان سب سے پہلے ہم، پھر آنکھیں. جو مولا علی علیہ السلام اس دعا میں کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا. کچھ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، کچھ ایسے گناہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ آنکھوں سے نامحرم کو حرام کی نظر سے دیکھنا ہے. آج یہ گناہ کتنا زیادہ ہے، موبائل میں بھی ہے، انٹرنیٹ میں بھی ہے، ویڈیو میں بھی ہے، ڈش میں بھی ہے، ہر جگہ. آنکھ سے حرام دیکھنا تحبس الدعا، دعا قبول نہیں ہوتی. آنکھ پاک ہونی چاہیے، ہاتھ پاک ہونا چاہیے، کان پاک ہونے چاہیے، پاؤں پاک ہونے چاہیے، شکم. یہ بھی آج بہت مشکل ہے. پیٹ میں لقمہ حلال ہونا چاہیے. ہاں، مگر صرف حلال کی شرط نہیں. قرآن میں 2 لفظ ہیں، ایک حلال، ایک طیب. اگر چاہتے ہو دعا قبول ہو تو آپ کا رزق جو آپ کھا رہے ہیں، روٹی، وہ حلال بھی ہو، طیب بھی ہو. 2 لفظ قرآن میں ملیں گے، حلال، طیب. طیب یعنی پاک. آج حلال ملنا مشکل ہے، طیب تو دور کی بات ہے. ہاں، حلال. مثلا اسلامی ملک ہے پاکستان، کہتے مولانا آ جاؤ چائے پیو، ہوٹل میں لے گئے، مومن کا ہوٹل ہے. بیرے کو ہم نے دیکھا وہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اس نے کچھ طہارت نہیں کی، اسی نجس ہاتھ سے کپ دھو کے ہمیں پلا رہا ہے. ہاں، تو یہ حلال بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس نے طہارت نہیں کی. مسلمان ہے، طہارت نہیں کی، شلوار نجس ہے، وہ سارا پیشاب لگا ہوا ہے، تو ہاتھ تو لگے گا شلوار میں. اسی کپ سے چائے پلا رہا ہے تو وہ ہمیں تو پیشاب پلا رہا ہے. تو حلال مشکل ہو گیا ہے آج. یہ تو مسلمان کی بات ہے، اب اہل کتاب کو چھوڑیں، مسلمان کا یہ حال ہے. تو دعا کیسے قبول ہو؟ قرآن کہتا ہے اگر چاہتے دعا سے معجزہ ہو، مردہ زندہ ہو جائے، ہاں، ناممکن ممکن ہو جائے. تمہاری غذا طیب ہو. طیب یعنی جب غذا پکانے والا پکا رہا ہو، باوضو ہو کے پکا رہا ہو، اور جب غذا پکا رہا ہو، کھانا پکا رہا ہو، روٹی پکا رہا ہو، تو ذکر خدا میں مشغول ہو. 2 شرط ہیں. اب طیب غذا کہاں سے ملے گی آج؟ پکانے والا مسلمان ہو، باوضو ہو کے پکائے، اور ذکر خدا میں مشغول ہو، غافل نہ ہو. سید ابن طاؤس وہ عالم دین ہے، کئی مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی ایسا عالم ابھی تک نہیں گزرا. ہمیشہ علماء کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کے ساتھ ہوتے ہیں عالم برزخ میں. رائٹ سائڈ پہ سید ابن طاؤس ہوتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ مقدس اردبیلی ہوتے ہیں. ہمیشہ مولا علی کے ساتھ ہیں دونوں عالم. سید ابن طاؤس کے پاس اگر کھانا آ گیا، کہتے تھے یہ پکانے والے نے بغیر وضو کے پکایا ہے اور بغیر ذکر خدا کے پکایا ہے، غفلت میں پکایا ہے. میں کھاؤں گا تو میں بھی کچھ دیر کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہ ہم حلال بھی نہیں سوچتے، جو ملتا ہے کھا جاتے ہیں. یہاں شرط ہے اگر دعا چاہتے ہو قبول ہو جائے، مردہ زندہ ہو جائے، ہو سکتا ہے دعا سے، مگر تمہارا کھانا
طیب ہونا چاہیے. آج دنیا میں جہاں جاؤ، ایران میں بھی آپ کو، عراق میں بھی کھانا طیب نہیں ملے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مگر میں ہر جگہ چاہتا ہوں، یہ بہترین بزنس بھی ہے، طیب غذا بنائیں اور پوری دنیا آپ سے خریدے گی. پکانے والے مومن ہوں، ذکر خدا میں مشغول ہوں. آپ انٹرنیٹ پہ دکھا دیں پوری دنیا کو، 400 ملین شیعہ ہیں اور 600 ملین صوفی ہیں جو وہ بھی یہ طیب کے پیچھے ہوتے. تو یہ شرائط ہے دعا. اس کے بعد یہ تو ظاہری طہارت، یہ ظاہر انسان کا پاک پاکیزہ ہو، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، پیٹ. اور دوسری شرط کی ہے باطن بھی پاک ہو، اندر بھی پاک ہو. اندر باطن، وہ کیا ہے باطن؟ یعنی کسی سے بغض و کینہ نہ ہو. آج بھائی بھائی سے ناراض ہے، کسی سے بغض و کینہ نہ ہو. اگر اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے بغض و کینہ ہوگا، دعا قبول نہیں ہوگی. خدا فرماتا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. جو بھی دعا ہم پڑھتے ہیں پہلے سٹارٹ میں کیا کہتے ہیں؟ خدا ہمیں بخش دے. حکم بھی یہ ہے دعا میں پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. تو پہلے ہم استغفار کرتے ہیں اللہ بخش دے. خدا نے قرآن میں کیا کہا؟ اے میرے بندے، تو میرے بندوں کو بخش دے تو میں تجھے بخش دوں. یعنی بغض نہ ہوئے، کینہ نہ ہوئے، گرج نہ ہوئے، دل صاف ہو. اگر دشمنی تو خدا کے دشمن کے ساتھ. جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، مجھے جیل میں ڈلوایا، میری بیٹی کو طلاق دلوایا، بزنس میں لاس کیا، جتنا بھی کرے تو بھی اسے معاف کر دو. اللہ کہتا ہے تو اسے معاف کر دے، جب تو دعا مانگے گا میں تجھے معاف کر دوں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تیسری شرط کیا ہے؟ موٹی یہی دو بڑی بڑی شرطیں یہ ہے، 7 اعضاء پاک اور آپ کا باطن پاک ہو. کسی سے نفرت اپنی ذات کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے نہ ہو. تیسری شرط ہے کہ آنکھ میں تھوڑا سا آنسو آ جائے، مچھر کے پر کے برابر بھی آ جائے تو آپ کی دعا قبول ہے. عزیزو، یہ دعائے کمیل کے لیے معصوم امام فرماتے ہیں زندگی میں اگر ایک مرتبہ شرائط کے ساتھ کوئی پڑھے، سمجھ کے پڑھے، رو کے پڑھے، خدا اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا. ایک مرتبہ. اللہ اکبر. الحمدللہ آپ ہر ہفتے پڑھتے ہیں، یہ خدا توفیق دیتا. ایک مرتبہ ان شرائط کے ساتھ جو میں نے عرض کیا اگر انسان پڑھ لے وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. یہ ایسی نورانی دعا ہے. اور دعا یہ ہے کہ لذت ملے انسان کو، سمجھ میں آوے میں کیا بول رہا ہوں. اللہ سے گفتگو ہے، لذت آنی چاہیے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ نے جو دعا میں لذت رکھی ہے وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں رکھی، کسی چیز میں نہیں رکھی، مگر گنہگار پہ وہ لذت حرام ہے. اب یہ جو آپ لوگ دعا میں آئے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے آپ خود آئے ہیں، نہیں. دعا خدا کی طرف سے ٹائم ملتا ہے، جسے خدا چاہتا ہے بس وہی دعا میں آتا. یعنی یہ خدا کی طرف سے اپوائنٹمنٹ ہے. جس بندے کو خدا جتنا زیادہ چاہتا ہے اتنا وقت ملاقات ہے. دعا وقت ملاقات ہے. آپ نے اچھا عمل کیا تو آج اللہ نے بلایا ہے. اگر گناہ کیا ہوتا توفیق نہیں ہوتی، سر میں درد ہو جاتا، مہمان آ جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا. یہ دعا میں آنا بتلا رہا ہے کہ خدا آپ کو بخشنا چاہتا ہے. خدا نے آپ کو بلایا ہے کہ آجا میرے بندے، تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں. اور یہ دیکھیے دعا صرف مانگنا نہیں ہے. لوگ یہ غلط سمجھتے کہ دعا صرف مانگنا ہے، نہیں.
دعا خدا کی دربار میں جانا ہے کہ میرے اللہ میں آ گیا ہوں، مجھے قبول کر لے. ورنہ اگر دعا مانگنا ہوتا تو جس کے پاس کچھ نہیں مانگنا ہے تو وہ کیوں آئے؟ دعا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ہم لوگ دعا کب مانتے ہیں؟ جب آپریشن تھیٹر میں ہوتے ہیں، اوپن ہارٹ سرجری، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو فرشتے ہنستے ہیں. اچھا اب تو اللہ کا محتاج ہے، پہلے تو اللہ کا محتاج نہیں تھا. دعا ہر حال میں ہے. صحت مند ہے تب بھی دعا کرو، بیمار ہو تب بھی دعا کرو، فقیر ہو تب بھی دعا کرو، امیر ہو تب بھی دعا. جب جیب میں پیسہ ہوتا ہے ہم دعا نہیں کرتے، جب فقیر ہو جاتے کہتے یا اللہ پیسہ دے دے. ایسا نہیں ہے، دعا ہر حال میں ہے. فقیر بھی دعا مانگے، امیر بھی دعا مانگے. دعا مانگنا نہیں، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. اب دیکھیے ادعونی استجب لکم، خدا کہتا ہے مانگ میں تجھے عطا کروں گا. ناممکن ہے کہ خدا وعدہ خلافی کرے. اب اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی وہ مصلحت نہیں ہوتی. ہم مثلا مانگ رہے ہیں بیٹا، ہم مانگ رہے ہیں دولت، مگر اللہ کو پتا ہے اسے زیادہ پیسہ دوں گا یہ مسجد میں بھی نہیں آئے گا، امام بارگاہ میں بھی نہیں آئے گا، یہ کافر ہو جائے گا. خدا کو معلوم ہے کتنا پیسہ دوں تو اس کا ایمان باقی رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور کچھ لوگ دعا نہیں پڑھتے، وہ خدا کو حکم دیتے ہیں یہ کر لے یہ کر لے. استغفر اللہ، یہ دعا نہیں ہے. خدا کو آرڈر دیتے ہیں مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے. نہیں، آرڈر نہیں دینا خدا کو. میرے اللہ، میری سوچ کہہ رہی ہے میرے لیے اچھا ہے، مگر مجھے علم غیب تو نہیں کل کیا ہونے والا ہے. اگر یہ میرے لیے اچھا ہے تو مجھے دے دے. یہ ہے دعا. اگر میرے لیے اچھا نہیں تو نہ دے، کیونکہ مجھے علم غیب نہیں میرے اللہ، تجھے علم غیب ہے. میں ظاہر کو دیکھ رہا ہوں یہ بہت اچھا ہے، یہ گھر اچھا ہے، یہ بزنس اچھا ہے، یہ مجھے بیٹا چاہیے، یہ سب چیزیں، مگر یہ حکم نہ دے اللہ کو. میرے اللہ میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہے لیکن تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اگر یہ میرے لیے اچھا ہے تو دے دے، اگر میرے لیے اچھا نہیں ہے تو نہ دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آئیے عزیزان گرامی مل کے دعا پڑھتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. مل کے صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. معصوم امام فرماتے ہیں دعا سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرو. جو گناہ آنکھوں سے کیے انہیں یاد کرو، جو گناہ زبان سے کیے انہیں یاد کرو. اے خدا میں نے آنکھوں سے گناہ کیے، تو نے مجھے اندھا نہیں کیا. میں نے ہاتھوں سے گناہ کیے، تو نے میرے ہاتھ نہیں کاٹے. میرے اللہ میں نے پاؤں سے گناہ کیے، تو نے میرے پاؤں نہیں کاٹے. اے میرے اللہ میں نے کتنے گناہان کبیرہ کی. قرآن فرماتا ہے ایک قوم نے ایک بڑا گناہ کیا، اللہ نے ان کے چہروں کو بدل دیا. ان کا چہرہ خنزیروں پگوں سور کی شکل میں بن گیا. دوسری قوم نے گناہ کیا، اللہ نے ان کے چہرے کو باندروں کی شکل میں بدل دیا.
ایک گناہ کی وجہ، او میرے اللہ میں نے ہزاروں گناہ کیے ہیں، ہزاروں گناہ کیے، مگر تو نے میری صورت نہیں بدلی۔ اگر تو میری صورت کتے یا سور میں بدل دیتا، مجھے کوئی مسجد میں آنے نہیں دیتا، مجھے کوئی دعائے کمیل پڑھنے نہیں دیتا۔ اگر تو میری شکل کو بدل دیتا، مجھے کوئی کربلائے حسین میں آنے نہیں دیتا، مجھے کوئی حسین کے روزے کو چومنے نہیں دیتا۔ میرے اللہ تو نے بڑے احسان کیے، میں ممنون و مشکور ہوں۔ دعا شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بها کل شیء وخضع لها کل شیء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء۔ اے خدا تجھے تیری عزت کا واسطہ دے رہا ہوں، تجھے تیری عظمت کا واسطہ دے رہا ہوں، تاکہ تو آج میرے گناہوں کو مٹا دے۔ وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء۔ سب مل کے یا نور یا قدوس یا نور، ماشاءاللہ یا نور۔ اے عزیزوں، قبر میں ہر ایک کو نور چاہیے، برزخ میں ہر ایک کو نور چاہیے، قیامت کے دن ہر ایک کو نور چاہیے۔ برزخ و قیامت و قبر میں سورج و چاند کا نور نہیں ہوگا۔ مولا علی سکھلا رہے ہیں، اگر چاہتے ہو قبر میں نہ ڈرو، خوف زدہ نہ ہو، تو دنیا سے نور لے کر جا۔ قبر کا نور دعائے کمیل میں رونے سے ملتا ہے، برزخ کا نور دنیا میں توبہ کرنے سے ملتا۔ معصوم امام فرماتے ہیں، قبر ہر روز تمہیں آواز دیتی ہے، تمہارے کان حیوانی ہیں، مگر جو اولیاء خدا ہیں ان کے برزخی کان ہیں، وہ سنتے ہیں۔ قبر کیا کہتی ہے؟ قبر کہتی ہے، روشنیوں میں رہنے والوں
میرے پاس روشنی کوئی نہیں. ہائے میرے پاس روشنی کوئی. اے نرم دا بستر پہ سونے والوں میرے پاس بستر کوئی نہیں. اے تکیہ لگا کے سونے والوں میرے پاس تکیہ کوئی نہیں. قبر کہتی ہے اگر تمہارے گھر میں ایک سانپ یا بچھو آ جائے تم سو نہیں سکتے جب تک ان سے مار نہ دو. قبر کہتی ہے میں سانپوں بچھوؤں سے بھری ہوئی ہوں. کوئی عمل صالحہ کر کے آنا تا قبر میں نور مل جائے. پوچھا مولا قبر کا نور کیا ہے؟ فرمایا دعا بھی قبر کا نور ہے، نماز تہجد بھی قبر کا نور ہے، عزاداری مولا حسین بھی قبر کا نور ہے. قبر کا بستر یتیم کی مدد کرنا، غریب و بیوہ کی مدد کرنا. عزیزو ہم دنیا میں غافل. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں اگر قبرستانوں میں چلے جاؤ قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں سے پوچھو تمہاری تمنا کیا ہے. سارے لوگ جو دنیا سے مر گئے ہیں بغیر توبہ کے ایک ہی فریاد کریں گے. کیا فریاد؟ اے خدا ہمیں ایک رات توبہ کے لیے دے دے، ایک رات دعائے کمیل پڑھنے کے لیے دے دیں تاکہ ہم اپنے گناہوں کو مٹائیں، تاکہ ہم جہنم کی آگ کو بجھائیں. مولا فرماتے ہیں جو لوگ تم زندہ ہو بڑے خوش نصیب ہو. بیمار ہو تب بھی شکر کرو، جیل و زندان میں ہو تب بھی شکر کرو، فقیر ہو گئے ہو تب بھی شکر کرو، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا پھر بھی شکر کرو. مولا کیوں؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے جب تک زندہ ہو تمہارے نام اعمال کی کتاب کھلی ہوئی ہے. جتنے گناہوں کو مٹانا چاہو مٹا سکتے ہو. ایک رات میں حور بن سکتے ہو، ایک رات میں جہنم کی آگ بجھا سکتے ہو. جتنی نیکیوں کو بڑھانا چاہو بڑھا سکتے ہو. مگر جب تمہاری موت آئے گی یہ کتاب بند ہو جائے گی. ایک نیکی نہیں بڑھا سکتے، ایک گناہ نہیں مٹا سکتے. عزیزو آج صرف اپنے گناہوں پہ نہیں رونا، آج اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کر، خصوصاً جن کے ماں باپ میرے ماں باپ کی طرح دنیا سے گزر گئے انہیں ضرور یاد کیجیے گا. ماں کی روح آتی ہے جہاں بھی آپ ہوں وہاں آتی ہے آپ کے پاس، باپ کی روح بھی آتی. اب سنیے بڑی پیاری حدیث. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شب جمعہ تمہاری مرحومہ ماں ہو تمہارے در پہ فقیرنی بن کر آتی. بدبخت ہے وہ اولاد جو شب جمعہ ماں کے لیے ایک سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے. ماں آتی ہے، باپ کی روح آتی ہے، فقیرنی بن کر آتی. ماں کہتی ہے میرے لال بڑے پیار سے تجھے بالا تھا، جب تو بیمار ہو جاتا تھا میں پوری رات سر پہ قرآن رکھ کے تیرے لیے دعائیں مانگتی تھی. آج میں فقیر نہیں ہوں، میں مر گئی ہوں، ایک نیکی بڑھا نہیں سکتی، ایک گناہ گھٹا نہیں سکتی. ایک سورہ فاتحہ مجھے خیرات میں دے دے، ایک سورہ یاسین
مجھے خیرات میں دے دے۔ اللہ اکبر۔ ماں دیکھتی ہے یہ اولاد کوئی انڈین فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، اپنے مستی میں مست ہے، کسی کو ماں یاد نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ماں کی روح نماز فجر تک روتی رہتی ہے۔ میرے بے وفا بیٹے، میری بے وفا بیٹی، تم نے مجھے بھلا دیا، اپنی خوشیوں میں مست ہو۔ ادھر سے نماز فجر کا وقت آتا ہے، فرشتے روحوں کو لینے آتے ہیں، فرشتے دیکھتے اس بدبخت ماں کی جھولی خالی ہے، اسے کوئی خیرات نہیں ملا۔ اس وقت ماں کا دل دکھتا ہے، ہائے فریاد کر دیا، او میرے بیٹے آج تو نے مجھے اپنے دروازے سے خالی لوٹا دیا، اگر تو مجھ پہ رحم کرتا اللہ بھی تجھ پہ رحم کرتا۔ سب مل کے دعا کریں، او میرے اللہ ہمارے والدین کے گناہ بخش دے۔ ماں باپ کا احسان انسان اتار نہیں سکتا۔ عزیز و شب جمعہ ضرور ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر، یہ قبر کا نور ہے، اس سے غافل نہ رہیں۔ سب مل کے کہیں یا نور یا قدوس یا نور یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل ذنب۔ اللہ اکبر۔ مولا نے ایک گناہ اور اس کے اثرات کو ہمیں بتلائے۔ کچھ گناہوں سے عزتیں برباد ہو جاتی ہے، اے لوگوں گناہ نہ کرو۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام، کچھ گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری جگہ مولا فرماتے اللہم اغفر لی الذنوب التي تعجل الفناء، میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ مولا ہمیں سکھلاتے ہیں گناہ نہ کرو، گناہ خودکشی ہے، گناہ سوسائیڈ ہے، 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایڈز کی بیماری وہی گناہ ہے کہ لوگ جوانی میں مر جاتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبته وکل خطیئت اخطأتها، او میرے اللہ میرے سارے گناہ بخش دے
او میری ساری خطائیں بخش دے، سب دل سے پیار سے معرفت سے عشق سے اللہ کا نام لے۔ اللہ اللہ میرے اللہ، سب مل کے اللہ اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ دعا یعنی عشق خدا، دعا یعنی محبت خدا دل میں پیدا کرے، پیار سے جتنا کہہ سکتے۔ اللہ اللہ میرے اللہ میرے اللہ 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 میرے، سب سے بلند آواز اللہ اللہ میرے اللہ میرے۔ عزیزو، یہ آپ کی آواز فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، جب قبر میں تنہا چلے جائیں گے یہ آواز آپ کو سنا دیں گے، قبر کی تنہائی ختم ہو جائے گی۔ لہذا نہ شرمائیں اللہ کا نام لینے سے۔ اللہ اللہ میرے اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ میرے۔ اب ذرا دلوں کو لے جائیے کرب و بلا، ایک بی بی فریاد کر رہی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے یا اللہ یا اللہ۔ سنیں گے یہ کون بی بی ہے؟ ہو جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی، اللہ اکبر، جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی، دعا کرے کوئی بہن بھائی کی پامال لاش نہ دیکھے نہ دیکھے۔ حضرت جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی، زینب نے کیا فریاد کی، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے کہا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا، میرا حسین ایسا تو نہ تھا۔ حسین نبی کے نواسے تھے، زہرا کے لال تھے، حسین کا بدن اس قابل تو نہ تھا کہ اس پہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ جیسے زینب نے فریاد کی ویسے سب مل کے فریاد کریں، یا اللہ یا اللہ۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدنینی من قربک وان توضعنی شکرک
اے خدا اگر یہ دو نعمتیں آپ کو مل گئیں تو دنیا آخرت میں آپ کامیاب. کیا؟ ہمیشہ اے خدا مجھے توفیق دے تیرا ذکر کروں, ایک لمحے کے لیے غافل نہ رہوں. دنیا کا امیر ترین ملٹی بلینر ہے وہ شخص جس کی زبان ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول ہے. غافل نہ رہے. گناہ تب کرتا ہے انسان جب غافل ہوتا ہے. دل بھی زبان بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو. اب صرف کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے رسول کہتے ہیں جنت میں 4 درخت لگ جاتے ہیں, پھل بھی تیار بھی. یہاں دنیا میں 4 درخت لگانے کے لیے آپ کو 10 سال محنت کرنی پڑتی. آخرت بنانا کتنا آسان ہے, مگر شیطان اس زبان کو روکتا ہے. 1 منٹ بھی نہیں 4 درخت لگ گئے. ملٹی بلینر ٹریلینر ہے وہ شخص جو دائم الذکر ہے, ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول ہے. 1000 خدا کے نام ہیں. 4 نام دعائے جوشن کبیر سے سلیکٹ کر لیں, تقدیر بدل جائے گی. یہ میں نے لاسٹ ایئر رمضان میں کویت میں کہا تھا. اس سال پھر میں کویت میں گیا رمضان میں, تو مومن آئے کہ مولانا آپ نے بتایا تھا جو آپ کی پرابلم ہے 1000 نام ہے دعائے جوشن کبیر میں, 4 نام اللہ کے اگر ملا کے پڑھیں گے اس میں اتنی طاقت ہے, اتنی طاقت ہے, ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقت ہے, دشمن کو بھی ختم کر سکتے. القادر المقتدر القوی القائم. علامہ ہلی نے ان 4 ناموں سے سپر پاور بنی عباس کو ختم کر دی. اتنی طاقت ہے. 4 نام اللہ کے ورد کریں, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. مومن آیا, مولانا میری تقدیر بدل گئی, میں کہاں سے آسمان زمین سے آسمان پہ پہنچ گیا. آپ نے بتایا تھا جوشن کبیر کے 4 نام پکڑو اور دائم الذکر پڑھو. اگر بیمار ہے تو یا شافی یا کافی یا معافی, اس طرح سے. دیکھیں آپ کی مصیبت کیا ہے, چاہت کیا ہے, آرزو کیا ہے. تو آج جوشن کبیر میں 1000 سے زیادہ نام ہیں. 4 نام کا ورد کریں, انقلاب آ جائے گا. جو چاہیں گے مل جائے گا, جو چاہیں گے مل جائے گا. ناممکن ممکن ہو جائے گا. آپ دیکھیں کیا خدا کرتا ہے. یہ اللہ کے نام اللہ کے خزانوں کی چابی ہے, چابی. جو خزانہ چاہیں گے ملے گا, مگر 4 نام مل کے جو ایک معنی کے ہو, القادر المقتدر القوی القائم. ایک معنی یا رحمان یا رحیم یا کریم, یہ ایک معنی والے 4 نام ڈھونڈ لیں جو آپ کی زندگی میں چاہتے ہو. دیکھو کیا انقلاب آتا ہے, زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں گے. مولا علی وہی کہہ رہے ہیں, اے خدا مجھے ٹریلینر بنا دے. یہ تو پیسہ تو قبر میں نہیں جائے گا, فانی ہے. ہم نے کتنوں کو دیکھا ارب پتی تھے, پھر وہ بیچارے زیرو پتی ہو گئے, فقیر ہو گئے. انقلابات آتے رہتے. مگر یہ اصل دولت ہے کہ دائم و ذکر, ہمیشہ زبان چلتی رہے ذکر خدا میں, اور آپ کا بینک بیلنس آخرت میں بڑھتا رہے, بڑھتا رہے, بڑھتا رہے. اور دوسرا شکر. یہ 2 چیزیں مل گئیں, آپ کو سب کچھ مل گیا. شکر یہ نہیں کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو شکر ہو سے نہیں, ہر حال میں شکر کریں. الحمدللہ علی کل حال. جیل میں ہے تو بھی شکر کریں, بیمارستان اسپتال میں تو بھی شکر کریں, بیٹا مر جائے تو بھی شکر کریں, بزنس میں لاس ہو جائے تو بھی شکر کریں. ہر حال میں شکر کریں. شکر کب کریں گے؟ جب اپنے سے نیچے دیکھیں گے. دیکھیں کتنوں کو آنکھیں نہیں ہے, کسی کو زبان نہیں ہے, کسی کو ہاتھ نہیں ہے, کسی کو پاؤں نہیں ہے. مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزو اس ملک میں تو شکر کے کتنے مواقع ہیں. اتنے لوگ فقیر ہیں, مجھے بتایا گیا کچھ گاؤں میں 40 گھروں میں 1 ٹوائلٹ ہوتا ہے. بتاؤ کیا زندگی ہے بیچاروں کی. 1 ٹوائلٹ 40 گھر میں. پانی گھر میں نہیں ہوتا, لائٹ نہیں ہوتا. اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. اللہ اکبر. دنیا میں 5000 خطرناک بیماری ہے. اللہ, ایک مومن کو میں دیکھنے گیا انگلینڈ میں, توبہ توبہ توبہ, اتنا شکر کیا, اتنی توبہ کی. اگر اس کے ہونٹ بیچارے کے, مومن بیچارہ, اتنے ہونٹ موٹے ہو گئے, اور کتنی مرتبہ کینچی سے ڈاکٹروں نے کاٹا.
اللہ اکبر، کتنا عذاب ہے. پھر موٹے ہو جاتے تھے، کینسر، ہونٹ کا کینسر، اتنا موٹا ہونٹ ہو گیا. تو ہم کو کتنی نعمتیں اللہ نے دی، ایک بیماری بھی نہیں ہے. شکر اور ذکر اگر کسی کے پاس ہے، واقعاً دنیا آخرت میں وہ کامیاب ہے. اے خدا یہ دونوں نعمتیں ہمیں دے دے. وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ، سب مل کے کہیں اللہ اللہ میرے اللہ میرے اللہ، سب مل کے اللہ اللہ میرے اللہ میرے، بلند آواز سے اللہ اللہم انی اسألک سؤالا خاضع متذلل خاشع متضرع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، سب مل کے اللہ اللہ میرے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ میرے. اللهم اسألك السؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته، سب مل کے اللہ اللہ میرے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ میرے اللہ اللہ. اللہم عظم سلطانک علی مکانک وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك، سب مل کے گئے ولا يمكن الفرار من حكومتك ولا يمكن فرار من حکومت. کیا ترجمہ؟ اے خدا میں تیری حکومت سے بھاگ نہیں سکتا، ایک دن میری پیٹھ قبر سے لگے گی، مجھے ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا. اے میرے اللہ آج میرے سارے گناہ بخش دے. سب مل کے اللہ اللہ میرے اللہ میرے اللہ 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 میرے میرے. اللہم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لکبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. سب مل کے ظلمت نفسی ظلمت
ظلمت وتجرأت بجهل وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اے خدا آج تو نے ہم پر احسان کیا. اگر معرفت کی آنکھوں سے دیکھیں ہم گنہگار کہاں اور دعائے کمیل کہاں. دعائے کمیل مولا علی کا دسترخوان ہے. دعائے کمیل انبیاء کا دسترخوان ہے. دعائے کمیل اہل بیت کا دسترخوان. اے خدا آج تو نے ہم گنہگاروں پہ کتنا کرم کیا کہ اہل بیت کے دسترخوان پہ ہمیں بلا لیا. اب جو مانگو گے نا مل جائے گا، مگر انداز سیکھیں. دعا طریقہ ہوتا ہے دعا مانگنے کا، وہ بھی سیکھ لیں آج. دعا مانگنے کا طریقہ کیوں ایک کی دعا قبول ہوتی دوسرے کی نہیں ہوتی؟ اس کو ٹیکنک نہیں آتی دعا قبول کرنے کی. ایک تو آنسو اور مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اب سنیے ایک گنہگار آتا ہے کیسے دعا مانگتا ہے. امام رضا کیا کہتے ہیں؟ مولا رضا اگر میں کہوں میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ پلٹ کر کہیں گے تجھ میں میرے شیعوں کی کوئی نشانی نہیں. شیعہ بننا بہت بڑی بات. شیعہ وہ ہے جس کی نماز تہجد قضا نہ ہو. شیعہ وہ ہے جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ نہیں کرتا. ہم شیعوں کے غلام خادم بن جائیں تو بڑی بات. کہتا مولا میں یہ نہیں کہتا میں آپ کا شیعہ ہوں. کیسے مانگے دعا؟ مولا اگر میں کہوں میں آپ کا محب ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، آپ پلٹ کر کہیں گے اگر تجھے مجھ سے محبت تھی تو نے میرے سامنے گناہ کیوں کیے؟ گناہ کر کے تو نے میرا دل زخمی کیا. ہم گناہ کر کے امام زمانہ کا دل زخمی کرتے ہیں. سب سے زیادہ امام زمانہ کا دل زخمی کب ہوتا ہے؟ جب مومن آپس میں لڑتے ہیں. کیوں ظہور نہیں ہوتا کہ دنیا کے سارے شیعہ متحد ہو جائیں، متقی ہو جائیں، میرا جلد ظہور ہو جائے گا. امام کا دل زخمی ہوتا. اب کیسے دعا مانگے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں شیعہ ہوں، یہ ٹیکنک بتا رہا ہوں. یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اگر محبت جہاں بھی ہو، امام آپ کو دیکھ رہے ہیں 12 کے 12 امام. قرآن کہتا ہے رسول خدا بھی شاہد ہے. شاہد کون ہوگا؟ جو دیکھ رہا ہے. امت وسط یعنی اہل بیت 14 معصومین، ہم کہیں چھپ نہیں سکتے. جہاں بھی گناہ کریں 14 معصومین ہمیں دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یعنی جو گناہ کرتے اللہ کی بھی توہین، پنجتن کی بھی توہین، 12 امام کی بھی توہین. مولا میں کیسے کہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ آپ کہیں گے اگر تو مجھ سے محبت کرتا تھا پھر تو نے گناہ کر کے میرا دل کیوں زخمی کیا؟ اب مانگے تو کیسے مانگے؟ نہ یہ کہہ سکتا ہے میں شیعہ ہوں، نہ کہہ سکتا ہے محب ہوں. اب یہ ٹیکنک بتلا رہا ہوں. اب کیا کہتے مولا رضا میں یہ نہیں کہتا میں شیعہ ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا میں آپ کا محب ہوں، میں گنہگار ہوں، مگر ایک بات میں کہتا ہوں وہ 100% سچ ہے. مولا رضا میں آپ کا مہمان ہوں. مہمان اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہمان اگر کافر بھی ہو اس کا احترام کرو. میں کافر نہیں، میں آپ کے دادا حسین کا عزادار ہوں، عزادار ہوں. اس کی فوراً دعا قبول ہو گئی. عزیزو آج دعائے کمیل زیارت امام حسین پڑھنا، آج زیارت کی رات. آج جتنے بیٹھے ہو ہم مولا حسین کے مہمان، مہمان. مولا حسین سے جو مانگو گے مل جائے گا. خدا کو مولا حسین کا واسطہ دے. وہ جنہوں نے ابھی زیارت کربلا نہیں کی ہے آج کربلا کی زیارت مانگ لے. او میرے اللہ مجھے تب تک موت نہ آئے گے جب تک حسین مولا کی زری کو چوم نہ لوں. انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اگر آنکھ میں آنسو. واقعاً
اگر کسی نے کربلا نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا. کربلا کربلا کیوں کروڑوں لوگ آتے ہیں. اے عزیزوں کربلا کربلا ہے. مشہد میں جائیں گے مولا علی رضا کے روزے میں روئیں گے. ہائے نجف میں جائیں گے مولا علی کے روزے میں روئیں گے. کاظمین میں جائیں گے موسیٰ کاظم کے زندان پہ روئیں گے. مگر کربلا جہاں بھی جائیں گے روتے رہیں گے. ہائے روتے رہیں گے. کربلا کربلا. پہلی مرتبہ جب ہم مولا حسین کے روزے پہ گئے زری کو چوما زیارت کی گریہ کیا آئے باہر آئے کیا دیکھا بازار ہے دکانوں کے درمیان کچھ لوگ زمین پہ تڑپ کے رو رہے ہیں. آئے کوئی سر پیٹ کے رو رہا ہے کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے. ہم نے کہا یہاں تو قبر نہیں یہاں تو کوئی زری نہیں یہ لوگ یہاں بازار میں کیوں رو رہے ہیں. ایسا جواب ملے گا گویا آپ کے دل پہ تیر لگے گا آپ بھی بیٹھ کے روئیں گے. کیا جواب ملا. یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بازو کٹ کے گرے تھے. مولا حسین نے بازو کو چوم کے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ. کربلا میں بازار میں بھی روئیں گے. ہم مسافر خانہ جا رہے تھے پہلی مرتبہ دیکھا 4 منزلہ بلڈنگ ہے. کتنی خواتین ہیں وہ چیخیں مار کے رو رہی ہیں. بچے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. بچیاں رو رہی ہیں. ہم نے پوچھا یہاں کوئی زری نہیں یہاں کوئی قبر نہیں آپ لوگ یہاں کیوں رو رہے ہیں. ایسا جواب ملا ہماری بھی چیخیں بلند ہوئی. کیا جواب ملا. یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر کی گردن پہ تیر لگا داغا مولا حسین نے وہ خون چہرے پہ ملا تھا. کربلا کربلا جہاں جائیں گے روتے رہیں. ہم نے دیکھا سارے لوگ ایک پتلی گلی میں جا رہے ہیں. سوچا یہاں بھی کوئی زیارت ہوگی ان کے پیچھے گئے. کیا دیکھا ایک کمرہ ہے کوئی قبر نہیں کوئی زری نہیں. کوئی دیوار پہ سر رکھ کے رو رہا ہے کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے رو رہا ہے. ہم نے پوچھا یہاں کیوں روتے ہو. ایسا جواب ملے گا دل تڑپ جائے گا. کسی نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی. حسین نے برچھی کو پکڑ کے کہا تھا نانا رسول خدا آپ بھی آئے دادا ابراہیم اسماعیل کو بھی لائے. دیکھیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہیں اور میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے. کربلا کربلا مولا بار بار کربلا دکھا. اللہ اکبر. مولا حسین کی زری پہ دیکھ خود بخود آنسو نکل آتے ہیں. میں مولا حسین کے زری کے سرانے زیارت پڑھ رہا تھا. ایک مومن روتا ہوا آیا مجھ سے ایسا سوال کیا میری چیخیں بلند ہوئی. سنے کہ کیا سوال کیا. ایک مومن روتا ہوا آیا کہنے لگا مولانا میں بڑی دیر سے علی اصغر کی قبر ڈھونڈ رہا ہوں اور مجھے کوئی نہیں بتاتا. علی اصغر کی قبر کہاں ہے. میری چیخیں بلند ہوئی. مومن بار بار کہتے مولانا بتائے نا میں عاشق علی اصغر ہوں
میں بچپن سے عزادار علی اصغر ہوں، میں اصغر کی قبر چومنا چاہتا ہوں۔ بڑی دیر تک میں روتا رہا، جب میرا رونا کم ہوا میں نے کہا او مومن علی اصغر کی قبر کو تلاش نہ کر، علی اصغر کی قبر حسین کے سینے پہ۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سب 10 مرتبہ کہیں یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو اللہم مولا کم من قبیح صدرت۔ او میرے اللہ تو نے میرے کتنے گناہ چھپا دیے، وَكَمْ مِنْ فَادِهِ مِنَ الْبَلَاءِ أَكَلْتَ، کتنی آتی ہوئی بلائیں تو نے مجھ سے ڈال دی، وَكَمْ مِنْ نِثَارٍ وَقَيْتَ وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَ، سبحان اللہ، وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ۔ اے میرے اللہ تو نے کتنی میری تعریفیں عام کر دی جس کے میں ذرہ برابر لائق نہ تھا۔ سب مل کے کہیں اللہ اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ 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 میرے اللہ۔ اللہم عزم بلائی وفرد بی سوحالی وکسرت بی اعمالی وکدت بی اغلالی وحبسنی النفی بعد عمالی وخدتنی الدنیا بغرورها ونفسی بخیانتها ومثالی یا سیدی فاسألک بعزتک اللہ یحجب عنک دعائی سوء عملی وفعلی ولا تفزہنی بخفی مجزلات علیہ من سری ولا تعاجلنی بالقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكسرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا سملك إلهي ومولاي وربي من لي غيرك سملك إلهي إلهي وربي من لي غيرك إلهي۔ عزیزو دعائے کمیل کا یہ جملہ بہت اہم ہے، یاد کر لیں، یہ اس وقت کام آئے گا جب کوئی آپ کی مدد کو لیے نہیں آئے، کوئی مدد کے لیے نہیں ہے، یہ جملہ ضرور یاد کر لیں، بچوں کو یاد کر الہی و مولاي و ربی من لی غیرک، یہ میرے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ کب کا یہ جملہ ہے؟
اے عزیزوں، ایک دن ہر ایک نے دیکھنا ہے، آپ لیٹے ہوئے ہوں گے، ڈاکٹر کو لے آئیں گے، ڈاکٹر دیکھ کر کہے گا بچنے کی کوئی امید نہیں، وصیت کر دو۔ موت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا، موت دیکھنا۔ اس لیے فرمایا جب بھی دعائے کمیل پڑھو، زندگی کی آخری دعا سمجھ کے پڑھو۔ ایک مرتبہ تیری اولاد تیرے کپڑے اتارے گی، کیونکہ مر چکے ہو تجھے غسل میت کے لیے لے کر چلیں گے۔ پہلی سخت منزل روح کا نکلنا، گنہگار کی روح ایسے نکل جیسے اس کا بدن کیما کیما ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے۔ دوسری منزل غسل ہے۔ میرے قیدی امام، میرے مظلوم امام، جس کی کل شہادت سنی تھی، امام زین العابدین، دعائیں ابھی حمزہ صومالی میں ہمیں سکھاتے ہیں، لوگوں دعا کیا کرو، بہت اہم دعا سکھاتے۔ او میرے اللہ، اس وقت مجھ پہ رحم کرنا جب میری میت کو غسل دیا جائے، میت کو گئی میرے گناہوں کی وجہ سے وہ پانی آگ نہ بن جائے، آگ نہ بن جائے۔ بڑی سخت منزل۔ او میرے اللہ، مجھ پر اس وقت رحم کرنا جب کفن پہنانے والے مجھے کفن پہنائیں گے۔ ہاں، یہ میرا کفن جنت کا کفن بنے، یہ کفن سانپوں بچھوؤں سے بھر نہ جائے۔ سانپ بچھو ہم خود بناتے ہیں غیبتوں سے، گناہوں سے۔ آج یہ ہاتھ ہمارے آزاد ہیں، دعا کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ لوگوں، ایک دن یہ ہاتھ کفن میں باندھ دیے جائیں گے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے نہیں کہہ سکتے یا اللہ بخش دے۔ آج زبان اختیار میں، پوری رات توبہ میں گزار کے حر بن سکتے ہو، مگر مرنے کے بعد ایک مرتبہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو یا غفار۔ آج آنکھیں تیرے اختیار میں، گناہوں پہ روگے، جس گناہ پہ روگے گناہ مٹ جائے گا، مگر مرنے کے بعد ایک آنسو خون بھی آنسو بہاؤ، گناہ مٹ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ کفن پہنا دیا جائے گا، پھر تیرا جنازہ تیرے گھر سے نکلے گا، تیرے چھوٹے بچے بابا بابا کر کے میت سے لپٹ جائیں گے، سب سے خدا حافظ کرو گے، پھر اس گھر میں نہ آ سکو گے، پھر انہیں نہ دیکھ سکو گے۔ اب تیری میت قبرستان کی طرف چلے گی، ہمیشہ کے لیے دنیا سے جدا، رشتہ داروں سے جدا، بیوی بچوں سے جدا۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں سیدھا میت کو قبر میں نہ ڈالنا، اس بیچارے کا جگر پھٹ جائے گا۔ 3 مرتبہ زمین پہ رکھو، پھر اٹھاؤ، اسے تیار ہونے دو، کبھی قبر میں نہیں گیا۔ اور جب قبر میں ڈالو گے اسے ایسے لگے گا آسمان سے آ کے زمین پہ گرا ہوں، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر مٹی کے منوں کو آپ کے اوپر ڈالیں گے، قبر تیار ہو جائے گی، اولاد چلی جائے گی اور رشتہ دار چلے جائیں گے، آپ تنے تنہا قبر میں رہ جائیں گے۔ اس وقت کے لیے مولا علی نے سکھلایا، جب قبر میں اکیلے رہ جاؤ تو فریاد کرنا، اے خدا میں دنیا میں دعائے کمیل پڑھنے والا تھا، میں دنیا میں رونے والا تھا، میں گریہ کرنے والا تھا، اور پھر کہنا ہے سب مل کے الہی وربی ملی غیرک، الہی
عزیزو یہی دعا ختم کرتے، ضرور نہیں کہ پوری دعا پڑھیں، چاہے ایک صفحہ پڑھیں، مگر گریے کے ساتھ، عشق کے ساتھ، اور بغیر توجہ کے آپ پوری رات بھی پڑھیں، اس کا ثواب نہیں ہے۔ ان میں 2 رکعت نماز اگر گریے اور توجہ کے ساتھ ہو 1000 رکعت سے افضل ہے۔ تو ضرور نہیں کہ پوری دعا پڑھیں، بس ایک دعا مانگیں۔ وہ کیا دعا ہے؟ بہترین دعا۔ ابھی آپ نے دعا مانگی کہ قبر میں یہ جملہ کہیں گے، اسی طرح کی دعا سب مل کے ہمیشہ یہ دعا مانگے، اے میرے اللہ جہاں بھی مجھے موت آئے، جب بھی مجھے موت آئے، کسی کو نہیں پتا موت کب آئے گی کہاں، میرے اللہ جہاں بھی موت آئے اور جب بھی موت، او میرے اللہ مجھے جہاں بھی موت آئے جب بھی موت آئے، بس میری یہ دعا آج قبول کر لے، میرا یہ چہرہ حسین کے قدموں پہ ہو، اور میری زبان پہ یہ جملہ جاری ہو جو ہر روز پڑھتے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ یہ جملہ تو آپ نے خدا سے مانگا، کہ مولا حسین سے بھی مانگ لو۔ مولا حسین دنیا میں جہاں تیری مجلس دیکھی میں دوڑتا ہوا پہنچ گیا، مولا میں کربلا پہنچا، میں آپ کی مظلومہ بہن کی زیارت کو شام پہنچا، میں آپ کی بیٹی کی زیارت کے لیے زندان شام گیا، مولا مولا اتنا کیجئے گا جب قبر میں اکیلا رہ جاؤں آپ میری قبر میں آ جانا، میری قبر میں آ جانا۔ یہ دعا ہمیشہ کیا کرے، میرے اللہ قبر کی پہلی رات مولا حسین کو میرا مہمان بنا، انشاءاللہ قبر نہیں ہوگی بہشت ہو جائے گی۔ مولا حسین کا وعدہ ہے جو میری زیارت کرنے کے لیے آئے گا میں اس کی قبر میں اس سے ملاقات کے لیے جاؤں۔ عزیزو یہ پہلی مرتبہ جب صدام کا خاتمہ ہوا تھا، لوگ عاشق تھے، زیارت کو جاتے تھے، راستے میں یہ مائنز تھے، بم تھے، پڑتے تھے، لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنے لوگ راستہ بھٹک گئے تھے۔ میں مولا حسین کے سرانے نماز پڑھ رہا تھا، ایک قافلہ بھٹک گیا تھا اور مولا سے عشق کی باتیں کر رہا تھا، مجھے بہت اس نے رلایا۔ وہ کہہ رہا تھا مولا حسین ہم جنگل بیابان میں راستہ گم کر لیے، چاروں طرف بم ہے، فامائنز ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگ شہید ہو گئے، ہم پیاسے بھی تھے، 3 دن بھوکے بھی تھے، کچھ کھانا بھی نہ تھا، مگر سب کے زبان پہ ایک ہی دعا تھی، او میرے اللہ تب تک موت نہ آئے جب تک حسین کی زری کو آئے چوم نہ لوں، جب تک حسین کو کربلا میں علی اکبر کا پرسہ نہ دوں۔ میں نے دیکھا اس مومن نے مجھ پہ احسان کیا، بہت رلایا، کچھ مصائب میں بھی اسے بتاؤں، میں نے فقط 2-3 جملے کہے، یہ بڑی دیر تک چیخیں مارتا رہا، میں نے اسے فقط اتنا کہا، او ظاہر حسینی یہ سچ ہے تم 3 دن تک پیاسے رہے، بھوکے رہے، یا حسین کرتے رہے، مگر کسی نے تجھے تماچے تو نہیں مارے، اور کسی نے تجھے تازیانے تو نہیں مارے۔ حسین کی پہلی ظاہر سکینہ، اور جب بابا کی لاش میں آئی شمر نے تماچے مارے، اور ظالموں نے
دیا نے مارے آنکھوں میں آنسو ہیں ہاتھوں کو بلند کریں 10 مرتبہ یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو اے خدا میرے گناہوں کو نہ دیں تجھے واسطہ سکینہ کے زخمی کانوں کا اے خدا شہدائے کربلا کا واسطہ اسیران شام کا واسطہ جتنا مجمع آیا ہے مومنین و مومنات ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ بخش دے میرے اللہ جو ہمارے اندر بری عادتیں ہیں غیبت ہو تکبر ہو ریاکاری ہو عجب ہو ہزاروں بیماریوں میں مبتلا ہیں ساری نفسانی اور جسمانی بیماریوں سے ہمیں نجات دیں ساری نورانی صفات ہمیں نصیب کر دیں اے میرے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہیں ان گناہوں کو معاف فرماؤ ہمیں علم کامل عقل کامل تقوی کامل ایمان کامل عطا فرماؤ اے خدا عبادتوں دعاؤں زیارتوں کی روحانی لذتیں ہمیں نصیب فرماؤ ہم کوئی ایسا گناہ نہ کریں جس سے امام زمانہ کا دل زخمی ہو امام زمانہ کی زیارت ہمیں نصیب فرما امام زمانہ کو ہم سے راضی و شاد فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کی مغفرت فرما جن پر ہم نے ظلم کیا یا جن کا حق ہماری گردن پر ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما میرے اللہ مریضوں کو شفا عنایت فرما بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما مقروض کا قرض ادا فرما جن کو فقر و تنگ دستی میں مبتلا ہیں انہیں تنگ دستی سے نجات عطا فرما جو مومنین جو حاجت لے کر آئے نیک حاجتوں کو پورا فرما میرے اللہ قبر کا سفر آسان فرما جو مانگا گیا عطا فرما جو بھول گئے ہیں محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما میرے اللہ دنیا میں اگر ایک دعا قبول کرتا ہے تو قبر و برزخ قیامت میں ہم زیادہ محتاج ہیں وہاں بے شمار حاجتیں پوری فرما دنیا میں زیارت حسین اور قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید اپنے اپنے مرحومین کے لیے ان مجالس کے بانیوں امام برگاہ کے بانیوں جنہوں نے آپ کے بزرگوں نے زحمتیں کی آج عزاداری آپ تک پہنچے ان کے لیے بزرگ مراجع بزرگ علماء عزادار ماتمی سب کے لیے شہداء بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین